صدر کابینہ سے عبد الوحید اتاری عرض کر رہا ہوں. پیارے مرشد کریم، شہید مسجد میں جب آپ تشریف فرما ہوتے تھے، ملاقات کا سلسلہ ہوتا تھا، تو ایک بہت پرانی بات یاد آئی. شاید اس وقت عمر کوئی 4-5 سال اس طرح ہوگی. تو ہم 2 بھائی اپنے چاچو کے ساتھ جو ہے وہاں پر آتے تھے، اور نماز کے بعد آپ کی ملاقات کے لیے جو لائن وغیرہ لگتی تھی، تو نماز کے ٹائم پر جو ہے وہ ہمیں اوپر کر دیا گیا، اور جب ملاقات کا سلسلہ ہو رہا تھا تو وہ پیچھے کی طرف کر دیا. آپ نے یہ منظر ملاحظہ کیا، اور مجھے اس طریقے سے کچھ یاد آیا کہ آپ نے شفقت فرمائی، ہمیں تھوڑا سا قریب کیا اور تھوڑا سا پیار سے کچھ گفتگو کی، اور مجموعی طور پر اس طریقے سے لوگوں کو بھی سمجھایا کہ بچوں کو جو ہے وہ پیار سے جو ہے وہ شفقت کے ساتھ جو ہے وہ سمجھانا چاہیے یا آگے پیچھے کرنا چاہیے. آپ کا یہ انداز جو ہے وہ شاید غالباً 30 سال ہو گئے ہوں گے، تو ابھی تک جو ہے وہ ذہن کے اندر موجود ہے. تو یہ اتنی پیاری شفقت کی عادت مرشد کریم آپ کی شروع سے ہے، اور ہم اس عادت کو کس طریقے سے اپنائیں. اللہ آپ کو شاد و آباد رکھے، دونوں جہان کی بھلائیاں، صحت، تندرستی، عافیت عطا فرمائے. جزاک اللہ خیرا. ماشاء اللہ. پیار اور شفقت کی اہمیت ہی تو ہے کہ 20 سال کے بعد آپ نے کال کیا. 20 سال بولا نا، 30 سال 30 سال کے بعد یہ آپ نے کال کی. ان کو یاد بھی ہے، 4-5 سال کی عمر کی بات یاد رہ گئی. کیا بات ہے. تو شفقت کرے تو بھی یاد رہتا ہے، ہاں کوئی اس کا الٹ کرے تو بھی یاد رہتا ہے. جیسے مجھے کئی بار بیان کیا ہے کہ ہمارے یہاں بادامی مسجد کے پاس ہم رہتے تھے، گو گلی اولڈ سٹی ایریا. تو وہاں مسجد میں بال مبارک کی زیارت ہوتی تھی 12 ربیع الاول شریف کو، عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو میں پہنچ جاتا تھا، شوق تھا مجھے. نعتیں پڑھتے تھے لڑکے، اور نعتوں کی آواز بڑا مطلب ہے کہ پرکیف ماحول ہوتا تھا. ان دنوں کو ویڈیوز اور اس طرح کے چکر تو تھے نہیں. خیر، اب ظہر کی نماز، ظہر کی جب اذان ہو جاتی تو صلاۃ السلام ہوتا، یا اذان سے پہلے ہوتا صلاۃ السلام. اینڈ ہو جاتا وہ منہ مبارک کی زیارت کا. وہاں پر میں صلاۃ السلام میں بھی آگے آگے کھڑا ہو جاتا. خیر اپنے نہ پڑھنا آتا بھی نہیں تھا، نہ کوئی مطلب سے جو بچے، میں بچہ تھا، وہ بچے گھس جاتے ہیں لوگوں کے یوں ٹانگوں میں، تو کھڑا ہو جاتا تھا. پھر وہ ظہر کے نماز کے لیے صفیں قائم ہونا شروع ہوئی. میں تو نہ سمجھتا، میں پہلی صف میں کھڑا ہو گیا. تو ایک بزرگ تھے سفید ریش، اللہ ان کی بے حساب مغفرت کرے، انہوں نے میری باں پکڑی، چل چل کر کے اس نے مجھے یوں بڑا ذلت کے ساتھ پیچھے دھکیل دیا. میرا ننھا سا دل خدا کی قسم ایسا زخمی ہوا ہے، ایسا چوٹ لگی ہے مجھے، میں کہ بڑا دل ٹوٹا. بس میرے رب نے مجھے سنبھالا، ورنہ شاید میں کوئی بہت بڑے گناہگاروں کی ٹیم بنا کر آج پولیس مجھے ڈھونڈ رہی ہوتی. اللہ اللہ. چوٹیں لگتی ہے تو ایسا بھی تو ہوتا ہے نا بعض اوقات، یعنی کہ جو مظلوم ہوتے ہیں نا، یعنی ان پر ظلم ہوا ہوتا ہے، پھر یہ ظالم کو پورا کرتے ہیں اور پھر یہ ٹیمیں بناتے ہیں اور پولیس سانکھ مچولی کھیلتے ہیں. ایسے واقعات بھی ہوتے ہیں. ایسا کرنا تو ان کا بھی ٹھیک نہیں ہے، بالکل 100% غلط ہے، لیکن شیطان کام لیتا ہے نا. جی جی. تو اس لیے اب جیسے کہ اب وہ بابا جی تو حیات میں، یہ ممکن نہیں ہے. تو سفید ریش بزرگ تھے، بوڑھے تھے، میں ان کے لیے مغفرت کی دعا کرتا ہوں. میں نے کروڑ بار ان کو معاف کیا کہ میرا دل بہت ٹوٹا تھا. تو اس طرح کبھی بھی کرنا نہیں چاہیے. کہ بچے مسجد میں آ جاتے ہیں، شور شرابے بھی کرتے ہیں، بے شک ان کو شور نہ کرنے دیا جائے ان کو، لیکن ماشاء اللہ پیار سے اس کو حکمت عملی سے اس کو دور کریں گے تب بھی یہ بچے دور ہو جاتے ہیں. عام آدمی اگر دور کرے، باپ کے سامنے، بڑے بھائی کے سامنے تھوڑا لاڈ پیار کرتے ہیں، عوام کے سامنے ضد نہیں کر سکتے بچے. تو یوں کر کے اس کو ایسا کہ اس کو کہ دل نہ دکھے، کہ ذلت تو ایک دن کے بچے کو بھی گوارا نہیں ہے کہ کسی کو ذلت کر کے باں پکڑ کے آپ یوں دھکیل دیں. تو بچے کا بھی ایک دل ہوتا ہے، اس کی سوچ ہوتی ہے. اب دیکھیں میری ماضی کی یہ تلخ یاد ہے، مجھے یاد ہے میرے رب نے مجھے سنبھالا، ورنہ دل بڑا ٹوٹا تھا میرا. اللہ. یہ بھی میں نے مسجد کا راستہ نہیں چھوڑا. اور آج الحمدللہ
میں آپ کے ساتھ بیٹھا ہوا ہوں، ورنہ خدا جانے میں کہاں ہوتا ہے اس وقت۔ اس سے یہ بھی سیکھنے کو ملا کہ تلخ یاد بھی یاد رہتی ہے اور اچھی یاد بھی یاد جی ہاں، رہتی جی ہے۔ ہاں۔ ہم اب اپنے بارے میں سوچیں کہ ہم لوگوں کے دلوں میں کون سی یادیں چھوڑ رہے ہیں۔ اور اب کون سا بچہ جس کو ہم کچھ کر رہے ہیں آگے چل کے کیا بننے والا ہے، کیا کرنے والا ہے، یہ ہم کو نہیں پتا چلتا، اللہ یہ بھی تو ہے نا۔ تو خیر اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر کس کے بارے میں کیا ہے ہمیں پتہ نہیں چلتا۔ تو بہرحال یہ بھی ایک سبق ہے کہ بچوں کو، چونکہ میں بچہ تھا مجھے ایسا ہوا، تو اب یہ کہ میرا ذہن بنا کہ میں کسی بچے کے ساتھ ایسا نہ کروں، اس کو پیار ہی دوں، شفقت ہی دوں۔ تو آج یہ ایک مطلب ایسا آیا، اس طرح کے اور بھی مجھے ایسے تک ملے ہیں کہ آپ نے ہمارے سر پہ ہاتھ پھیرا تھا، چھوٹا تھا تو، کہ ایسے بھی ملے کہ مطلب آپ نے مجھے گود میں لیا تھا، آپ جوان ہیں، خود بال بچے والے ہیں۔ تو یہ یاد رہتی ہیں چیزیں۔ تو یہ ہم سب کو شفقت کرنی چاہیے کہ حدیث پاک میں کہ جو بڑوں کا ادب، جو اپنے بڑوں کا ادب نہیں کرتا، اپنے چھوٹوں پر شفقت نہیں کرتا، وہ ہم میں سے نہیں۔ یہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا اس طرح کا فرمان عالی شان ہے، یعنی وہ ہمارے طریقے پر نہیں ہے۔ یہ کہ ہمیں بڑوں کا بھی ادب کرنا ہے اور چھوٹوں پر بھی شفقت کرنی ہے۔ اپنی اولاد کو بھی اگر ضرورت سے زیادہ سختی کرتا ہے نا ماں باپ کرتے ہیں، تو پھر اولاد بھی تو باغی ہو ہی جاتی ہے نا، اور وہ پھر ماں باپ کی خدمت نہیں کرتی۔ ماں باپ روتے ہیں کہ ہماری خدمت نہیں کرتا، لیکن اس کے پیچھے کوئی کہانی ہوتی ہے بعض اوقات۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ جس اولاد کے ساتھ ماں باپ نے اس نے سلوک نہیں کیا تو اب یہ اولاد ماں باپ کو اس کا سبق سکھائے، یہ نہیں ہے۔ ماں باپ کی اولاد کو خدمت ہی کرنی چاہیے، لیکن میں ایک بات کرتا ہوں سمجھانے کے لیے کہ ماں باپ بھی اپنے ماضی میں جھانک کر دیکھیں کہ میں نے تو کوئی اس کے ساتھ، تو بہت ساری باتیں ایسی ہوں گی، اگر کوئی سمجھدار آدمی ہوتا ہاں یار میں نے بھی سب کے سامنے اس کو جھاڑا تھا، اس دن محفل میں اس کو سب کے سامنے ذلیل کیا تھا وغیرہ وغیرہ، اس کو شاید یاد آئے گا اگر حساس طبیعت ہوئی تو، کیا میں نے بھی ایسا کیا تھا، اور آج یہ بچہ مجھے آنکھیں دکھا رہا ہے بڑا ہو کر۔ تو نرمی ہر معاملے میں نرمی ہی کام کرتی ہے فلاح و کامرانی نرمی و آسانی میں، ہر بنا کام بگڑ جاتا ہے نادانی میں۔ یہ خوشگوار